السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. بزرگان محترم، رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا آخری جمعہ ایک موقع پر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک باعظمت بابرکت مہینے کا ذکر فرمایا اور اس کے اندر ملنے والے ثوابات، نعمتوں اور بخششوں کا ذکر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تمہارے سامنے اور تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو عظمت والا ہے اور برکت والا ہے. اور اس کی عظمت اور برکت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرض عبادت کا ثواب دوسرے موقعوں پر یعنی دوسرے مہینوں میں کیے جانے والی فرض عبادتوں کو 70 کے برابر کر دیا کرتا ہے، اور اس کے اندر ہونے والا ایک نفلی عبادت دوسرے مہینے میں ادا کیے جانے والے ایک فرض کی برابر ہو جایا کرتا ہے. آپ نے اس مہینے کے سلسلے میں فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ صبر کا ثواب جنت ہے. اور اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایمان والوں سے ایک بہت بڑا وعدہ فرمایا ہے کہ یہ رحمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس کے 3 حصے ہیں، جس میں پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے نجات کا ہے. یہ ہے اس مہینے کا تعارف، یہ ہے اس مہینے کی پہچان، یہ ہے اس مہینے کی خصوصیت، اور یہ ہے اس مہینے کے بدلے. اس کے اندر ایک خاص عبادت اور ہوا کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ایک روزہ دیا، روزے کی عبادت دی، جس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان صبح سحری کے وقت یعنی فجر کی اذان سے پہلے کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے شام تک، سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے چھپنے تک. یہ بھوک، یہ پیاس برداشت کرنا، اس کا نام روزہ ہے. اور یہ روزہ انسانوں کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں، انسانوں کو پیاسا رکھنے کے لیے نہیں، انسانوں کی بے بسی اور ان کی مجبوری پر خوش ہونے کے لیے نہیں، بلکہ
یہ بھوک اور پیاس اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزما رہا ہے کہ کون ہے جو اس کے اشاروں پر اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، کون ہے جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، کون ہے جو اس کی تابع داری کرتا ہے۔ یہ کوئی مشکل دین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو چنا اور ہمارے لیے یہ دین پسند فرمایا۔ یہ دین بڑا آسان ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو چنا ہے، تم کو الیکٹ کیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس دین کے اندر کوئی تنگی، کوئی مشکل پیدا نہیں کی، نہیں بنائی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم پر مشکلیں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اتنا ہی پابند بناتا ہے اپنی تابع داری کا جتنا وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، جتنا انسان سہن کر سکتا ہے، جتنا بوجھ انسان اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ یہ روزہ اس لیے نہیں کہ انسان کی مجبوری اور اس کی بے بسی پر ہنسا جائے یا مزہ کیا جائے، بلکہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی محبت کو حاصل کر لیا کرتا ہے، اس کے ساتھ میں اپنے رشتے کو جوڑ لیا کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ ایک ڈھال ہوا کرتا ہے، ایک شیلڈ ہوا کرتا ہے۔ اس طرح سے جنگ کے موقع پر، مقابلے کے موقع پر ایک جنگجو، ایک بہادر سپاہی اپنی جسم پر دشمن کے وار سے اور اس کے حملے سے بچنے کے لیے، کچھ پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے کچھ چیزیں استعمال کرتا ہے، جیکٹ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ روزہ ڈھال ہوا کرتا ہے اس کے گناہوں کے بیچ میں۔ گناہ نہیں کر پاتا ایک انسان، شیطان بہکاتا ہے، کوشش کرتا ہے، حملے کرتا ہے، کھا لو، پی لو، خالی ہو، لیکن ایک انسان کا ضمیر، اس کا دل گواہی دیا کرتا ہے کہ نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کے ذریعے سے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، میں ہی دوں گا۔ اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ رکھنے والے کے لیے دو بڑی خوشیوں کا موقع ہے۔ فرحۃ عند الافطار، ایک خوشی اس کو افطار کے موقع پر ہوتی ہے، چاہے وہ مغرب کے وقت کا افطار ہو، چاہے وہ مہینہ ختم ہو جانے کے بعد جو اس کو عید کی شکل میں خوشی ملتی ہے وہ ہو۔ اور دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء الرحمن، اور دوسری خوشی انسان کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس کا دیدار کرے گا۔ یہ ہے وہ دوسری خوشی، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اور یہ روزے کے ذریعے سے ہی انسان، دنیا کے اندر انسان کے پاس میں وہ نگاہ نہیں ہے کہ جو رب العالمین کو دیکھ سکے،
یہ روزہ ہے جو انسان کو ٹرین کرتا ہے، انسان کو مشق کراتا ہے، انسان کو تیار کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت آئے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے۔ کتنی خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ایک انسان اپنے رب کو دیکھے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع دیا۔ حالات ہمارے سامنے مشکل ہیں، مشکل حالات ہم سب کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان حالات سے فائدہ اٹھانا ہے اور شکر کیجیے اللہ تبارک و تعالی کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر ہمارے سامنے رمضان مبارک پیش کیا، یا رمضان مبارک کے موقع پر اتنے خطرناک حالات ہمارے سامنے پیدا کیے۔ ایک انسان اپنے عمومی زندگی کے اندر کتنا کھاتا پیتا ہے، بعض لوگوں کا منہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، لیکن ایک رمضان کا موقع آتا ہے، انسان اپنی بھوک پر قبضہ پاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اپنی پیاس پر کنٹرول کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ ایک انسان جو دن میں 2 وقت 3 وقت 4 وقت کھانا کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، طرح طرح کی غذائیں استعمال کرتا ہے، وہ پورے دن کے اندر 2 وقت استعمال کر رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، بس۔ کتنا بہترین موقع ہے کہ اپنی غربت اور اپنی بے بسی کو چھپانے کے لیے بھی ایک بہترین لباس اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دیا، اور اس کو انسان بے بسی اور مجبوری اور مایوسی نہ سمجھے، بلکہ شکر کرے رب العالمین کا کہ اس نے ہماری مشکلوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین لباس دیا۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا ہر وقت قبول کرتا ہے، سنتا ہے، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ سنا کرتا ہے۔ انسان کے دلوں کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے۔ ایک خطرناک سے خطرناک گناہ کرنے والا بھی باز آ جاتا ہے کہ نہیں، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہی تو چیز دل کی تبدیلی ہے، یہی کیفیت تو ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑتی ہے اور اس کی محبت دل میں ڈالتی ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ لہذا ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں، بہترین موقع اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمایا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی حفاظت کریں، دوسروں کی حفاظت کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔